वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द बिग स्लीप बाय रेमंड चैंडलर। रेमंड चैंडलर का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नावल है बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो अपने राइटर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देन नावल का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसकी प्लॉट समरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। रेमंड चैंडलर की बर्थ हुई थी जुलाई 23, 1888 में एंड इनकी डेथ हुई थी मार्च 26, 1959 में। अमेरिकन ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे एंड स्क्रीन राइटर भी थे। 1932 में रेमंड 44 ईयर की एज में डिटेक्टिव फिक्शन राइटर बने थे क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे इनकी जॉब चली गई थी। उस टाइम पे ये ऑयल कंपनी में जॉब कर रहे थे एंड ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इनका जो करियर है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इन्होंने जो है वो अपना लिटरेरी करियर जो है वो स्टार्ट कर लिया था। फर्दर जो है वो अपने नावल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द बिग स्लीप नावल जो है इसको 1939 में पब्लिश करवाया गया था ये एक हार्ड बॉइल्ड क्राइम नावल है। हार्ड बॉइल्ड किसको कहते हैं? जिसके अंदर जो है ना बहुत कम करेक्टर्स जो हैं वो रिवील किए जाएं। एंड क्राइम नावल जिसके अंदर किसी मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए, किसी मर्डर केस को जो है वो सॉल्व किया जाए, ऐसे नावल्स को जो है वो हम क्राइम नावल कहते हैं। तो इसको अमेरिकन ब्रिटिश राइटर रेमंड चैंडलर ने जो है वो लिखा है एंड इसको फिल्म में भी अडेप्ट जो है ना वो किया गया था। फर्स्ट टाइम इस पे जो फिल्म बनाई गई थी वो 1946 में एंड अगेन 1978 में। एंड इस नावल की जो स्टोरी है वो सेट की गई है लॉस एंजल्स में, जो कि कैलिफोर्निया में है। नावल की प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। करेक्टर्स को जो है वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। फिलिप मार्लो जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और लॉस एंजल्स में यह जो है रहता है। अब इसको जो है वो एक वेल्दी मैन हायर करता है, जनरल स्टर्नवुड। अब जनरल स्टर्नवुड जो है ना ये एक वेल्दी मैन है। जनरल स्टर्नवुड फिलिप मार्लो को एक केस को सोल्व करने के लिए जो है ना वो हायर करता है। अब जनरल स्टर्नवुड चाहता है कि मार्लो जो है ना वो इसके घर पर आए और इसकी डॉटर को कोई ब्लैकमेल करता है, इस केस को जो है ना वो सॉल्व करे और आर्थर जो गाइगर हैं इसको भी जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करें, जो कि एक बुक सेलर है और इसके पास इसकी डॉटर कार्मेन की कुछ न्यूड पिक्चर्स हैं जिसकी वजह से वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है काफ़ी टाइम से। इस मिस्ट्री को जो है ना वो सॉल्व करे। फिलिप मार्लो जो है ना वो इस टास्क पर लग जाता है और आर्थर गाइगर को जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद स्टर्नवुड ये भी इसको बताता है कि जो ब्रॉडी जो है ना ये भी काफ़ी टाइम तक ब्लैकमेल करता रहा है इसकी डॉटर कार्मेन को। स्टर्नवुड की एक और डॉटर भी है जिसका नाम विवियन है और वो एक लवलेस मैरिज में है जिसका हस्बैंड रस्टी रैगन काफ़ी टाइम से डिसअपेयर है। तो शक जो है वो रस्टी रैगन पे भी जाता है, कहीं ये तो नहीं है जो कि ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि वो विवियन के साथ मैरिज में हैप्पी नहीं है। ये सारा जो था वो नॉवल का स्टार्टिंग प्लॉट है। अब मार्लो जो है वो अपने टास्क पर लग जाता है और वो गाइगर को इन्वेस्टिगेट करता है। वो सबसे पहले एग्नेस से मिलता है जो कि गाइगर के बुक स्टोर पर एक क्लर्क है। मार्लो को यहाँ से पता चलता है कि ये जो बुक स्टोर है वो एक इलीगल प्लेस है, यहाँ पे पोर्नोग्राफी का काम होता है और यहाँ पे जो है ना वो डिसगाइज्ड बुक स्टोर बनाया गया है कि लोगों को धोखा करने के लिए, लोगों को चीट करने के लिए उन्हें बताया गया है कि यहाँ पे बुक स्टोर है, बट यहाँ पे जो है ना वो इलीगल काम होता है। अब मार्लो जो है ना वो गाइगर पर नज़र रखता है और वो देखता है कि गाइगर जब अपने घर पर जाता है तो उसके बाद ही जो है ना वो कार्मेन भी एंटर होती है उसके घर पर। अब ये बाहर खड़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अचानक से मार्लो को गन शूट्स की आवाज़ आती है। ये भागकर घर के अंदर जाता है और देखता है कि गाइगर की जो है ना वो डेथ हो चुकी होती है और कार्मेन जो है वो नेकेड विदाउट एनी क्लोथ्स चेयर पे बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रग्ड होती है। मार्लो जो है वो कार्मेन को घर वापस लेकर जाता है और जब वो वापस आता है ना गाइगर के घर पर, तो गाइगर की बॉडी जो है वो डिसअपेयर हो चुकी होती है, कोई इसको उठा कर ले गया है। तो ये मिस्ट्री यहाँ से दोबारा क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट डे मार्लो को पुलिस कॉल करती है एंड उसे कहती है कि स्टर्नवुड की कार जो है ना वो रिवर के पास से मिली है जिसमें ओवन टेलर की बॉडी जो थी वो डेड थी। ओवन टेलर जो कि स्टर्नवुड के पास काम करता है एंड उसकी भी जो है ना वो डेथ हो चुकी है एंड ये कार जो है ना वो हमें वहाँ पे मिली है। अब मार्लो को ये मिस्ट्री भी जो है वो सॉल्व करनी थी एंड इवन के पुलिस उससे ये भी क्वेश्चन करती है मार्लो से, क्या तुम रस्टी को ढूंढ रहे हो? लेकिन मार्लो जो है ना वो कोई आंसर नहीं करता इस क्वेश्चन को लेकर। मार्लो देन जो है वो गाइगर के बुक स्टोर पर दोबारा जाता है और वहाँ से उसको पता चलता है कि ब्रोडी का भी कोई ना कोई कनेक्शन है इस केस से, इस मर्डर से, इस मिस्ट्री से। उसके बाद विवियन मार्लो के ऑफिस में आती है, उसे कहती है कि कार्मेन को लास्ट टाइम अगेन ब्लैकमेल किया गया है उसकी नोट पिक्चर्स के साथ, बट ये नहीं पता है कि वो कौन था जिसने इसको जो है ना वो अब अगेन ब्लैकमेल किया है। इवन के गाइगर की जो है वो अब डेथ हो चुकी है। उसके बाद ये भी बताती है विवियन के
ایڈی جو مارس ہے اس کی وائف مونا بھی غائب ہے جب سے اس کا ہسبینڈ ویوین کا رسٹی غائب ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ مونا اور رسٹی ایک ساتھ بھاگ گئے ہیں، بٹ اس چیز کا کوئی جو ہے وہ پروف نہیں ہے. مارلو گائگر کے گھر دوبارہ جاتا ہے کارمن کے ساتھ اور وہ ان پکچرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جس رات گائگر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس رات اس نے جو ہے وہ کارمن کی کچھ پکچرز لی تھیں، لیکن مرڈر کے بعد جو ہے وہ پکچرز بھی غائب ہو چکی تھیں اور گائگر کی باڈی بھی جو ہے نا وہ غائب ہو چکی تھی. اب وہ باڈی کہاں گئی اور وہ پکچرز کس کے پاس ہیں، یہ مسٹری سولو کرنا باقی تھی. مارلو براڈی کے گھر جاتا ہے اور وہ ایگنس کے ساتھ اس کو پاتا ہے اس کے گھر پر، اور بک سٹور کلرک جو تھا. مارلو براڈی سے پوچھتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم بک سٹور پہ گئے تھے، تم نے وہاں سے جو ہے نا وہ کارمن کی پکچرز لی ہیں، تم اس کو بلیک میل کر رہے ہو، تم نے اس کی جو نوٹ فوٹوز ہیں وہ تم نے ہی جو ہے نا وہ کلیکٹ کی ہیں وہاں سے. مارلو براڈی سے کوشچن کرتا ہے. اتنے بھی ہی کارمن جو ہے نا وہ گن کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن مارلو جو ہے نا وہ کارمن سے گن لے لیتا ہے اور اس کو گھر واپس بھیج دیتا ہے. اینڈ دین جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور دین ساری سٹوری جو ہے نا وہ ریویل ہوتی ہے. تو براڈی جو ہے وہ ساری سٹوری کو ریویل کرتا ہے مارلو کے سامنے. وہ بتاتا ہے کہ گائگر جو ہے وہ کارمن کو بلیک میل کر رہا تھا. اوون ٹیلر کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ گائگر جو ہے نا وہ کارمن کو بلیک میل کرے، کیونکہ اوون ٹیلر جو ہے وہ لو کرتا تھا کارمن سے. تو اس چیز کا ریونج لینے کے لیے وہ گائگر کا جو ہے وہ مرڈر کر دیتا ہے. اینڈ دین براڈی بتاتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ گائگر کے ہاؤس کے باہر ہی تھا، تو جب میں وہاں سے اوون ٹیلر کو نکلتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، جس کی وجہ سے اس کی جو کار ہے ان سے ہٹ ہو جاتی ہے اینڈ اوون ٹیلر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اینڈ وہ ساری جو پکچرز ہیں نا وہ میں وہاں سے اٹھا لیتا ہوں. پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ڈور بیل رنگ ہوتی ہے اور براڈی کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. باہر سے جو ہے نا وہ گن کی آواز آتی ہے. مارلو جو ہے نا وہ اس کو چیز کرتا ہے، اور اس کو جب وہ چیز کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کیرل لینگرین تھا جس نے جو ہے نا وہ براڈی کو مرڈر کیا ہے. کیرل لینگرین جو کہ گائگر کا میل لور تھا. کیرل نے ہی اس رات جو ہے وہ گائگر کی باڈی کو بھی ریموو کیا تھا تاکہ اگر پولیس انویسٹیگیٹ کرے تو کیرل کا کوئی بھی جو ہے نا وہ نیم نہ آئے. یہاں پہ جو ہے وہ کافی حد تک مسٹری جو ہے نا وہ سولو ہو چکی تھی، بٹ مارلو کا یہاں پہ ایک کوسچن تھا کہ اب سارے مرڈرز تو جو ہے وہ سولو ہو چکے ہیں، سارے کیسز جو ہیں وہ سولو ہو چکے ہیں کہ کون جو ہے وہ کس کو بلیک میل کر رہا تھا، کس نے جو ہے وہ کس کا مرڈر کیا تھا. بٹ مارلو کے لیے یہاں پہ کوسچن یہ تھا کہ رسٹی کہاں ہے. اس کی ڈس اپیرنس جو ہے نا وہ سب سے مین کوسچن تھا. وہ یہاں پہ پولیس کا یہی کانسیپٹ تھا اس ٹائم پہ کہ مونا جو ہے نا وہ رسٹی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اینڈ یہ دونوں جو ہے نا وہ کہیں اور ہیں. اور ایڈی جو ہے نا وہ مرڈر کر نہیں سکتا رسٹی کا، کیونکہ ایڈی کو پتا ہے کہ اگر وہ مرڈر کرے گا تو سارا سسپیکٹ جو ہے نا وہ اس پہ جائے گا. تو ایڈی تو ایسا کچھ کرنے والا ہے نہیں. تو اب رسٹی کو ڈھونڈنا جو ہے نا وہ مین مشن تھا. ایڈی مارلو کو جو ہے نا وہ اپنے کیسینو بلاتا ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ گیمبلنگ وغیرہ کا کام کرتا ہے، اور وہاں پہ ویوین بھی آتی ہے. اب ایڈی اور ویوین کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اب مارلو جب گھر واپس آتا ہے ویوین کے ساتھ تو ویوین جو ہے اس کو سیڈیوس کرنے کی ٹرائی کرتی ہے. مارلو جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ریفیوز کرتا ہے. اینڈ دین جب مارلو اپنے گھر پر جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کو کارمن جو ہے وہ سیڈیوس کرنے کی ٹرائی کرتی ہے، اسے بھی جو ہے یہ ریفیوز کر دیتا ہے. دین مارلو کے پاس ہیری جونز آتا ہے جو کہ ایگنس کا نیو پارٹنر تھا. وہ مارلو کو کہتا ہے کہ میں مونا کی لوکیشن جو ہے نا وہ تمہیں بتا سکتا ہوں. مارلو پلان کرتا ہے اس سے ملنے کی. اس سے پہلے کہ مارلو جو ہے وہ ہیری جونز سے ملتا، ایڈی کا ایک مین تھا لیش کینینو، اس کو جو ہے وہ جونز پر شک تھا تو وہ اس کا جو ہے نا وہ مرڈر پہلے ہی کر دیتا ہے. لیکن جو مارلو ہے وہ ایگنس سے کسی نہ کسی طرح مل لیتا ہے. ایگنس جو ہے وہ مونا کی لوکیشن اس کو بتاتا ہے. اس کے بعد مارلو جو ہے نا وہ مونا کی لوکیشن پہ جاتا ہے. اس سے پہلے کہ مارلو مونا کی لوکیشن پہ پہنچتا، کینینو جو ہے نا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور مارلو کو ہٹ کرتا ہے. جس کے بعد مارلو جب دوبارہ سے ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود رسیوں میں بندھا ہوا ہے اینڈ مونا بھی جو ہے نا وہیں پہ بندھی ہوئی ہے. مونا مارلو کو بتاتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ رسٹی کو بہت منتھ سے جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے اینڈ میں ایڈی کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ کوئی کام کر رہی ہوں، اسی لیے جو ہے نا وہ میں انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی اور میرا اور رسٹی کا جو ہے نا وہ کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس کے بعد مونا جو ہے وہ مارلو کو فری کرتی ہے. مارلو جو ہے وہ کینینو کا مرڈر کر دیتا ہے اینڈ دین یہاں سے جو ہے نا یہ سب لوگ فری ہو کر چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ڈے مارلو جو ہے وہ اسٹرن ووڈ کو اگین وزٹ کرتا ہے اور جب وہاں پہ جاتا ہے تو اسے ویوین جو کہتی ہے اور جو اسٹرن ووڈ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم رسٹی کو ڈھونڈو گے تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ $1000 دیں گے. تو اس کی جو لوکیشن ہے اس کو لوکیٹ کر کے بتاؤ وہ ایکچولی میں ہے کہاں. مارلو دین جو ہے نا وہ واپس آتا ہے تو کارمن کو اس کی گن جو ہے نا وہ واپس کرتا ہے. کارمن اسے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ گن کو چلایا کیسے جاتا ہے.
اب یہ ایک گراؤنڈ میں اس کو لے جاتا ہے اور اسے سکھاتا ہے کہ گن کو جو ہے نا وہ کیسے چلایا جاتا ہے۔ کارمن جو ہے وہ مارلو کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مارلو نے گن کو جو ہے نا وہ بلینک کیا ہوا تھا، تو اس پہ جو ہے نا وہ ہنستا ہے کارمن کے ساتھ، اور اس کے بعد مارلو کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رسٹی کا ایکچولی میں مرڈر ہو چکا ہے، اور اس کے بعد مارلو آ کر وین کو بتاتا ہے کہ کارمن نے رسٹی کا مرڈر کیا ہے۔ کارمن رسٹی کے پاس گئی تھی، اسے سیڈیوس کرنے کی اس نے ٹرائی کی تھی، لیکن رسٹی نے جو ہے نا وہ اسے ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو اس وجہ سے کارمن نے جو ہے نا وہ رسٹی کا مرڈر کر دیا تھا۔ ویوین یہاں پہ کہتی ہے کہ میں اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمیشہ سیکرٹ رکھوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے فادر جو ہے نا وہ اپنی ڈاٹرز کو جج کریں، اینڈ اسی کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا وہ سٹوری اینڈنگ کی طرف جاتی ہے۔ مارلو سارے کیسز کو سالو کر چکا تھا، ساری مسٹریز کو جو ہے وہ سالو کر چکا تھا۔ اس کے بعد مارلو جو ہے وہ لوکل بار میں جاتا ہے، وہاں پہ ڈبل اسکاچز کو آرڈر کرتا ہے، ان کو ڈرنک کرتا ہے، اینڈ اپنے لاسٹ ریمارکس دیتا ہے مونا کے بارے میں۔ سلور وگ مارس بٹ نیور سیز ہر اگین۔ اس نے اس کو جب ایک بار دیکھا تھا، وہیں اس سے میٹنگ ہوئی، کانورسیشن ہوئی، اینڈ اس کے بعد جو ہے نا وہ اسے کبھی نہیں ملا تھا، اینڈ یہ اس کو ایڈمائر کرتا ہے، اینڈ اسی کے ساتھ یہ اسٹوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کرائم ناول تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، یا پھر جو ہسٹوریکل ناولز ہیں وہ بھی تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو پلاٹس ہیں وہ بہت کمپلیکس رکھے جاتے ہیں، بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں، مسٹریز ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر مسٹری کو دیکھیں وہ کیسے سالو ہو رہی ہے، دین آپ اس کو جو ہے نا اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ناولز جو ہیں وہ بورنگ ہو جاتے ہیں، اینڈ ایون کہ آپ ان کو سمجھ بھی نہیں پاتے اور آپ فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا کالملی لے کر چلنا پڑتا ہے ایسے ناولز کو۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ یہ اسٹوری جو ہے وہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔